بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا حسن توازن اور اعتدال میں ہے۔ اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے اور عبادات و معاملات میں حد اعتدال قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ بہترین معاشرت و ثقافت جنم لے۔ بخاری شریف میں ہے کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتائے جاتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ حضور معصوم عن الخطا ہیں اور آپ کی برکت سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، ہمیں مزید عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک ہر رات کو عبادت کرنے کا عہد کرتے ہیں، دوسرے ہر روز روزہ رکھنے کا عہد کرتے ہیں اور تیسرے ازدواجی تعلقات ختم کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور انہیں اس ساری صورتحال کا علم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم داؤدی کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو عبادات اور معاملات میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا یہ انہیں خوبصورت بناتا ہے، یہ ان میں چاشنی پیدا کرتا ہے، یہ انسان کو مزید عبادت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اگر انسان عبادات و معاملات میں توازن کھو دے تو پھر تسلسل برقرار نہیں رہتا، پھر خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا، پھر وہ چاشنی، وہ طمانینت، وہ سکون وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی حکمت کے پیش نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے ارشاد فرمایا کہ اتنا عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اجر دیتے نہیں تھکتا جبکہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 ستونوں کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی تو پوچھا یہ کس لیے ہے؟ بتایا گیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لٹکائی ہے، جب وہ رات کو عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لیتی ہیں اور کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، اور فرمایا جب تک عبادت میں دل لگے عبادت کرو، جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ یہ حسین ارشاد یہ بتاتا ہے کہ عبادت میں
خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، طمانینت حاصل کرنے کے لیے توازن قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ان ھذا الدین متین، یہ دین بڑا سخت ہے، فاوغلوا فیہ برفق، اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو، ولا تبغضوا الی انفسکم عبادۃ اللہ، اور اللہ کی عبادت کو اپنے لیے ناپسندیدہ نہ بناؤ۔ یعنی جب انسان جوش میں آ کے کچھ دنوں کے لیے عبادت میں توازن قائم نہ رکھے اور غلو میں چلا جائے، حد اعتدال کو کراس کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی عبادت اس کے لیے ناپسندیدہ بن جاتی ہے، وہی معاملات اس کے لیے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں، اور اس کی طبیعت پہ، اس کے ذہن پہ وہ برا اثر چھوڑتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سواری جس کا سوار اسے بہت تیز دوڑاتا ہے تاکہ فاصلہ جلدی طے ہو سکے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ سواری اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ فاصلہ طے کر سکے، بلکہ فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتی، اور زندگی اور موت کی کش میں بھی چلی جاتی ہے، اس کے زندہ رہنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ معاملات میں، عبادات میں توازن قائم رکھو تاکہ تسلسل برقرار رہ سکے۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تسلسل کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی رب ذوالجلال عمل کی مقدار پہ نہیں نظر رکھتا، بلکہ معیار کو دیکھتا ہے۔ تو معیار کے قائم رکھنے کے لیے حد اعتدال نہایت ضروری ہے، کیونکہ حد اعتدال یہ خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، یہ طمانینت پیدا کرتی ہے، یہ سکون عطا کرتی ہے، اور اسی سے عبادات میں، معاملات میں یہ تسلسل قائم رہ سکتا ہے اور آسانی برقرار رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاملات میں، عبادات میں حد اعتدال قائم رکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔